بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین، آج 8 فروری کو جس طرح لوگ 8 فروری 2024 کی مینڈیٹ چرانے کی بابت نکلے ہیں، یہ دیکھ کر تاریخ کا وہ پنہ ضرور کھل جاتا ہے جب 1970 کے انتخابات کے بعد بنگالی ڈھاکہ کی سڑکوں پر مارچ کر رہے تھے. جب بنگالی ڈھاکہ کی سڑکوں پر مارچ کر رہے تھے تو اس وقت پاکستان کی افواج نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن کا فیصلہ کیا. ایک ایسا کریک ڈاؤن جس کی مثال نہیں ملتی. پھر اس کو سرچ لائٹ 1، سرچ لائٹ 2 اور دیگر کئی نام دیے گئے تاکہ ان جلسے اور جلوسوں کو، ان آوازوں کو دبایا جا سکے. یاد رکھیے، جو وقت کے حکمران ہوتے ہیں، جو اقتدار پہ قبضہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں، ان کو یہ آوازیں اتنی نامناسب اور اتنی تکلیف دہ گزرتی ہیں کہ ان کے لیے رات گزارنا اور دن گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. ذرا اب دیکھیے، بنگالیوں کی وہ آواز بالکل نہ دبائی جا سکی، اور پھر حکمرانوں کی ہٹ دھرمی نہیں، پاکستان کے فوجی اسٹیبلشمنٹ کی ہٹ دھرمی نے 1971 میں 16 دسمبر کو قائد اعظم کا جو پاکستان تھا اس کو پاڑ کے رکھ دیا. ادھر ہم ادھر تم. سن 2024 میں پھر یہی غلطی دہرائی گئی اور پھر عوامی مینڈیٹ کو تسلیم نہیں کیا گیا. کیا کوئی سوچ سکتا ہے کہ سن 2024 کے اس ماڈرن ورلڈ میں کراچی کے ایک حلقہ جس میں وہ فکسٹ کا بانی وہ 1,06,000 ووٹ لیتا ہے اور اس کا مخالف اونلی 6,000 ووٹ، اور اس 1,00,000 کے فرق کو 2 صفروں کی مدد سے فارم 47 پہ اس کو مٹا کر اس کو اسلام آباد قومی اسمبلی میں بھیج دیا گیا کہ جا پتر ملک دی خدمت کر. اب ذرا سوچئے کہ وہ 1,00,000 جن لوگوں نے ووٹ کاسٹ کیا تھا، ان کی نظر میں کیا اہمیت ہوگی اس پاکستان کے آئین کی، قانون کی، پروسیس کی اور ان انتخابات کی، اور ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے اپنی طاقت کے بل بوتے پر ان کا رزلٹ تبدیل کیا. یقیناً جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں آتی، نہ ہی انہیں پرواہ ہوتی ہے، کیونکہ انہیں اقتدار چاہیے ہوتا ہے اور اپنے جو لوازمات ہیں ان کو پورا کرنا ہوتا ہے. ان کو کیا لگے کہ پاکستان میں نفرت جنم لیتی ہے یا محبت، ادارے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں یا زوال یا عروج. ان کا صرف یہ مدعا ہوتا ہے کہ آج کا دن گزرا ہے، کل کا دن گزرا ہے، اور پرسوں پھر ان کے بچوں نے، پھر ان کے بچوں نے، پھر دوستوں کے بچوں نے، پھر ان کے رشتہ داروں کے بچوں نے اس ملک پہ رول کرنا ہے. ان کی تمام جو صورتحال اور سوچ ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے کس طرح اپنے بندوں کو جہاں پہ لگانا ہے. یقین مانیے، آج کے جو جلوس اور جلسے خصوصاً کشمیر، KP کے، بلوچستان اور سندھ پنجاب میں جو ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی ہیں، ان میں ایک درد چھپا ہے. ایک درد چھپا ہے کہ کس طرح ایک تو آپ لوگوں نے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا، دوسرا ان کے ہر دل عزیز لیڈر عمران خان کو پچھلے کئی سال سے، جی ہاں، 1.5 سال سے اوپر ہو گیا، اس کو پابند سلاسل کر رکھا ہے. لوگوں کے دلوں میں محبت اس کے لیے اتنی بڑھ گئی ہے کہ اب جب وہ نعرہ لگاتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ وہ جذبہ ہے جو آنے والے دنوں میں اس حکومت کا خاتمہ کر کے گزر جائے گا. یہ وقت جیسا بھی ہو، تیسا بھی ہو، یہ گزر جائے گا، لیکن اپنے پیچھے وہ بھیانک تجربات اور وہ بھیانک اثرات چھوڑے گا کہ آنے والی کئی نسلیں ان کا جو بوجھ ہے وہ برداشت کرتی رہیں گی، اور طاقتور حلقوں کی کئی جو آنے والے جرنلز ہیں وہ ان چیزوں کی وضاحت دیتے نہیں تھکیں گے. لکھ لو، کام آئے گا، اب بھی وقت ہے. اس کا مداوع کیجئے، اس حکومت کو ختم کیجئے، وگرنہ پاکستان کی نوجوان نسل کے دلوں میں یہ جو نفرت ہے یہ بڑھ کر ایک پورا مینار پاکستان نہ بن جائے. اور اگر نفرت کا مینار بن جائے تو پھر محبت بہت چھوٹی رہ جاتی ہے، اور پھر آواز جب دیتے ہیں
تو پیچھے مڑ کے بھی کوئی نہیں دیکھتا۔ عقل مندوں کے لیے اشارہ کافی ہے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ تھینک یو ویری مچ۔